اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم آئے ہوئے ہیں کلونی نہر، یہ لاہور روڈ کے اوپر ہے، اور ادھر ہم اپنے مریدوں کی طرف آئے ہیں، دوستوں کی طرف آئے ہیں۔ جناب اشفاق صاحب نے ہماری دعوت کی ہے اور جناب خلیفہ عدنان صاحب نے دعوت کی ہے، اور ان بھائیوں کی محبت کے اسرار پر ہم ان کے گھر دعائے خیر کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہ سارا علاقہ جنگل کا علاقہ ہے، اور اس جنگل میں انہوں نے منگل لگایا ہوا ہے، اور یہاں پر ہمارا ایک آستانہ نوری حضوری بنایا ہوا ہے کہ جہاں پر ہم دعائے خیر کے لیے آئے ہیں۔ الحمدللہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آج پاکستان دنیا کے ہر ملک میں ہمارے چاہنے والے، محبت کرنے والے وہ لوگ جو آج بھی اس میں اللہ ذات کی طلب رکھتے ہیں، اس میں اللہ ذات کا شوق اور ذوق رکھتے ہیں، تو اس میں اللہ ذات کی آج ہم بات کرنے کے لیے اس علاقے میں آئے، اس شہر میں آئے، اس بستی میں آئے ہیں۔ اور جیسا کہ اس جگہ پر میں یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سخی سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس بھی علاقے میں جایا کرتے تھے تو وہاں پر اس میں اللہ ذات کا فیض عام کیا کرتے تھے، ہر جگہ اس میں اللہ ذات کا فیض دیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی عادت ہے کہ جہاں جانا ہے ان کا مقصد دنیا حاصل کرنا نہیں ہوتا تھا، اللہ کے ولی کا حقیقی مقصد ہوتا تھا لوگوں کے دلوں کو زندہ کرنا، لوگوں کی روحوں کو بیدار کرنا، ان کے مردہ دلوں کو اس میں اللہ ذات کا پانی دینا۔ تو یہی اس میں اللہ ذات کا جو توجہ اور اس میں اللہ ذات کا فیض دینے کے لیے یہ حضرت سخی سلطان باہو کا کلاچی شری والوں کا حقیر فقیر سائی محبوب پیر اس علاقے میں آیا، اور انشاءاللہ رات بھی اس علاقے میں قیام ہوگا۔ کل ہم شیخو پورے جائیں گے، وہاں بھی انشاءاللہ تعالی اس میں اللہ ذات کے شدائی موجود ہے، وہاں پر انشاءاللہ ہماری بیٹھک ہوگی، محفل ہوگی، آج رات بھی میلاد مصطفیٰ ہوگا۔ تو آئیے آج ایک حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں کہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے وہ پائے کے ولی اللہ ہیں کہ آپ حضرت سندھ کے علاقہ میں گئے یا کسی بھی علاقہ، مشہور واقع سندھ کا علاقہ کہ جہاں پر آپ حضرت کے ساتھ کچھ مرید تھے، اور مریدوں نے شکایت کی کہ حضرت ہمیں بھوک لگی ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ یہاں پر ہماری ایک مریدنی کا گھر ہے، ملنگنی کا گھر ہے، آؤ ان کے گھر جاتے ہیں۔ تو ان کے گھر چلے گئے تو وہ بڑی خوش ہوئی کہ میرے مرشد حضرت سلطان العارفین حق بہو سچ بہو آئے ہیں، تو وہ بڑی خوش ہوئی۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا اپنی اس بیٹی سے، مریدنی سے کہ بیٹی میرے ان مریدوں کو بھوک لگی ہوئی ہے، دوستوں کو، تو کھانا تیار کرو۔ تو وہ مریدنی کہنے لگی حضرت میں کھانا تیار کر لوں مگر میری بیٹی رو رہی ہے۔ سلطان باہو فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، اس کا جھولا میں خود جھلا دیتا ہوں۔ اب اللہ کے ولی سلطان باہو اس کا جھولا جھلانے لگ گئے، اور وہ مائی بیٹی اندر جا کے کھانا پکانے لگ گئی، روٹی پکانے لگ گئی۔ بیٹی اچانک خاموش ہوگی جو اتنا رو رہی تھی۔ اس کی ماں کے دل میں آیا کہ کہیں میری بیٹی مر تو نہیں گئی جو اب رو نہیں رہی، اچانک اتنا خاموش ہو گئی۔ تو وہ دوڑ کر باہر آئی، اور باہر آ کر جب اس عورت نے حضرت سلطان العارفین کو دیکھا، وہ بیٹی جو جھولے میں لیٹی ہوئی تھی اس کا جھولا جھلا رہے تھے، اور اپنی توجہ اس میں اللہ ذات کی اس بچی کے اوپر کی ہوئی تھی، اور اس بچی پر سلطان باہو کی جو نظر اور توجہ پڑی ہوئی تھی اس کی وجہ سے اس بچی کا قلب اور اس کا پورا وجود اللہ اللہ کرنے لگ گیا۔ اور جب اس کی ماں نے آ کر دیکھا تو ماں کا دل بھی زندہ ہو گیا، ماں کا بھی لطائف بیدار ہو گئے، اس کا بھی قلب اللہ اللہ کرنے لگ گیا، پورے وجود کی ہر بال سے اللہ اللہ کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ وہ حضرت سلطان باہو کو فرمانے لگی حضرت یہ آپ نے کیا کرم کر دیا؟ تو حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہماری خوراک یہ ہے کہ ہم جس طالب صادق کو ملتے ہیں اس کا دل اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے، اس کو اس کی خوراک عطا کر دیتے ہیں۔ حضرت حامد سلطان نے اپنی کتاب مناقب سلطانی میں لکھا، اور مخزن الاسرار و سلطان الاوراد کتاب میں میرے دادا مرشد حضرت فقی نور محمد صاحب نے اس کرامت کو لکھا کہ اس کرامت کے ذریعے سے وہ بیٹی جو تھی وقت کی ولیہ بنی، مگر وہ ولی مجذوبہ بنی، مست بنی۔ کتابوں میں لکھا ہے وہ عورت جو بھی دعا کیا کرتی تھی منہ سے نکال بھی دیتی تھی، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا تھا۔ یہ اللہ کے ولیوں کا فیض ہے کہ اللہ کے ولی جو دعا کرتے ہیں وہ دعا بعد میں کرتے ہیں، اللہ اس کو قبول پہلے فرما لیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اولیاء اللہ کی محبت عطا فرمائے، اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔